لیکن بعض نام نہاد سنی بھی علیہ السلام جیسے القابات سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ جمہور کے عقیدے کے خلاف، ایسے عقائد بیان کر کے آپ سنیت کا کوئی فائدہ نہیں کریں گے، بلکہ سنیت میں مزید آپ دراریں پیدا کریں گے۔ اگر آپ ان تمام، امام بخاری کو آپ نہیں مانتے، امام مسلم کی روایت آپ نہ مانیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی روایت آپ نہ مانیں، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کی آپ روایتیں نہ مانیں، سید اعلیٰ حضرت کا نظریہ نہ مانیں، مجدد الف ثانی کے نظریہ آپ نہ مانیں، اور ہندوستان کی سرزمین پر علم حدیث کو فروغ پہنچانے والے، علم حدیث کو پھیلانے والے عاشق رسول حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے مدارج النبوہ، مدارج النبوہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ نے فرمایا ابو طالب اور ابو لہب نے زمانہ اسلام پایا لیکن اس کی توفیق نہ پائی، زمانہ اسلام پایا لیکن اسلام کی توفیق نہ ملی۔ اور پھر فرماتے ہیں جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ مذہب پھیلا کر ہم لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں، ہماری وابستگی سیدی اعلیٰ حضرت سے ہے، مجدد الف ثانی سے ہے، حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ہے، حضور تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگوں سے ہماری نسبت ہے، اور اسی لیے ہم ان کے نظریات اور ان کے افکار اور ان کے عقائد کو ہم فروغ دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی رافضی ہو گیا ہے، کوئی شیعہ ہو جائے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں، تو شیعوں کا عقیدہ یہی ہے، پھر وہ اہل سنت کے حوالے ان کے لیے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں، پھر وہ کلینی کے پیچھے جائیں، ملا باقر مجلسی کی جو کتابیں ہیں ان کا اتباع کریں، اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ایک ویڈیو لیسٹر میں یہ وائرل ہوئی، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ آپ پر مکمل طور پر ناسبیت چھا چکی ہے۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ابو طالب کے ایمان کو مانے وہ شیعہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ کے اس کہنے پر کون کون شیعہ ہو چکے ہیں۔ آپ نے پتہ نہیں کس کس ہستیوں کو شیعہ بنا دیا ہے۔ آپ نے تو صرف آن دا جو ہے مووی آن دا ریکارڈ آپ نے یہ بات کہی، کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں تھی۔ میں یہاں پر 5 کتابیں اور بڑے بزرگوں کی کتابیں لا کر یہ بتاؤں گا کہ ابو طالب ایمان والے ہیں۔ یہ کوئی ایک طرف کا مسئلہ نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ابو طالب ایمان والے ہیں، کوئی بھی کہے تو اسے آپ سنیت سے خارج کر دیں۔ یہ ایسا ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، کسی نے نہیں لکھا کہ اگر کوئی ابو طالب کے ایمان کی بات کرے تو وہ معاذ اللہ آپ کہیں کہ وہ کافر ہو چکا ہے یا پھر وہ سنیت سے خارج ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر تم نے نہیں بتائی باتیں تو الگ بات ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر تم ایمان نہیں بتاتے تو کم از کم احسان ہی بتا دو۔ یہ کیا بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ اب سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی بھی جتنے سادات بیٹھے ہوئے ہیں اور بات اعلیٰ حضرت کی لے کے کرتے ہیں آپ، کیا وہ شعر بھول گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ اور پھر اس طرح کی بات کہ اگر کوئی سید ایمان ابو طالب پر بات کرے، کیا اس سید سے پہلے اور سیدوں نے نہیں کی بات؟ تو کس نے ان پر اس طرح کا کوئی فتویٰ لگا کہ یہ شیعہ ہو گئے، یہ سنیت نہیں ہے؟ تو تم بتاؤ پھر سنیت کیا ہے؟ کیا ہے سنیت؟ آپ بتا دیجئے ہمیں۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ ہم ان کو نہیں کچھ کہیں گے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، وہ اس پر کسی پر یہ زور نہیں دیتے کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ خاموشی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ اگر لکھا ہے تو اس کے معاملات کیا تھے، سوالات کیا کیے گئے۔ اور ایک طبقہ، ایک اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ وہ ایمان لائے تھے۔ تم نے کہا کہ امام بخاری کہ بخاری شریف میں ہے، یار اپنی اوقات میں رہو۔ امام بخاری کا نام لے کر حضرت ابو طالب کی اگر تم بات کرتے ہو تو بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ حضرت ابو طالب نے پھر
پتہ نہیں کیوں تم حضرت ابو طالب کے امام بخاری نے اگر حضرت ابو طالب کا تم کہتے ہو اگر لکھا ہے معنی لکھا ہے تو حضرت ابو طالب کے اکیلے کا تو نہیں لکھا، لکھنے والوں نے تو حضور کے والدین کا بھی لکھا ہے۔ اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی حضور اعلی حضرت، آئیے ہم اعلی حضرت کی بات کرتے ہیں، ہم بھی الحمدللہ اعلی حضرت کے محبت کرنے والے ہیں، لیکن تم نے جو رضویت کو بتایا ہے ہم نہیں جانتے کہ تمہاری رضویت کون سی ہے۔ کبھی اس بات کو بھی تم نے جانا کہ اعلی حضرت پر بھی لوگوں نے شیعت کے فتوے لگائے تھے، اعلی حضرت کو بھی لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ ہو چکا ہے۔ کیوں لگائے تھے؟ کیونکہ ان کے آبا و اجداد کے نام ہی ائمہ اہل بیت پر تھے۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ بھی شیعہ ہے، آج ہمیں تم کہتے ہو کہ شیعہ ہو گئے۔ تم نے اعلی حضرت کی بات کی۔ حضرات گرامی، میں صرف یہ ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو صرف ویسے نہیں کرتے، ہم بھی ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا جو پیر خانہ ہے، کون سا پیر خانہ ہے؟ مہرارہ شریف۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مہرارہ شریف یہ حضور اعلی حضرت کا پیر خانہ ہے۔ مہرارہ شریف کا جو پیر خانہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بالغرام، جو عبد الواحد بالغرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلی حضرت کے دادا پیر ہیں۔ تم اعلی حضرت کی بات کرتے ہو تو ہم اعلی حضرت کے دادا پیر کی یہ کتاب سبع سناب الشریف یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس سے قبل کہ میں وہ تحریر جو انہوں نے کی ہے، میں یہ عرض کروں کہ اعلی حضرت کی کتاب احکام شریعت جلد نمبر 2 اگر آپ کے پاس نہیں تو ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ذمہ دار ہیں، اور بالکل ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ احکام شریعت میں اعلی حضرت نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ سبع سناب الشریف یہ وہ کتاب ہے جو بارگاہ رسالت مآب میں مقبول ہے۔ اس سبع سناب الشریف لکھنے والے اب سید عبد الواحد برگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 91 پر، میں پوری تحریر نہیں پڑھ رہا مگر یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 91 پر تم اعلی حضرت کی بات کر رہے تھے مگر تم نے یہ نہیں دیکھا فتوی رضویہ میں اگر اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے تو ان سے سوال کیا گیا تھا۔ سوال کرنے والا جو اس طرح سوال کر رہا تھا کہ ایسا وہ حضرت ابو طالب کو وہ ابو لہب میں ابو جہل میں ملا رہا تھا۔ تم نے سوال کی نوعیت نہیں دیکھی اور تم بات اعلی حضرت کی کرتے ہو۔ اب سبع سناب الشریف کسی کو دیکھنا ہو تو میرے ہاتھ میں ہے، باہر کے انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، اور جو مقبول کہاں سے؟ بارگاہ رسالت سے۔ کہنے والے خود اعلی حضرت کتاب احکام شریعت میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ سبع سناب الشریف یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مقبول کتاب ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 91 پر وہ بزرگ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو والدین اور ان کے چچا کو خود سرکار نے قبر سے اٹھا کر کلمہ پڑھایا تھا۔ یہ ان کی حضرت اعلی حضرت کے پیر خانے کی دادا پیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ، تو یہ بھی تو سید ہیں، تو تمہاری نظر میں تم نے آج جو کہا کہ وہ شیعہ ہے، یار ذرا انہی کی حیا کر لیتے، یہ تو حضور اعلی حضرت کے دادا پیر ہیں، ان کو بھی شیعہ بنا دیا پھر تم نے۔ اچھا، تم نے پھر بات کی شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اور کتاب کا نام بتایا کہ مدارج النبوہ، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تم نے کوئی پیج نمبر یا کوئی ایسی بات نہیں کی، تم نے کہا شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا آپ نے جو موقف بتایا، یار آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر کے ہم بھی مچھیاں بیچ رہے ہیں۔ ہم یہ کہ سنیے ایک بات اور کان کھول کر سنیے، سادات جب اپنے باپ کا ذکر کرتا ہے نا تو خیر سے کرے گا، اپنے پردادا کا ذکر بھی خیر سے کرے گا، جہاں تک جائے گا خیر سے جائے گا، اور پہنچتا ابو طالب پر ہے۔ اور سنو،
اور جو مخالف ہے وہ جب ذکر کرتا ہے نا تو آگے پہنچتا ہی ابو جہل پر ہے، وہ ابو جہل تک پہنچے گا۔ تو پھر جس کی تم اولاد ہوگے تو یقیناً تمہیں پھر ابو طالب کہاں برداشت ہوگے؟ سمجھ رہے بات کو کہ جو بھی سادات ہیں جب وہ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہوئے پہنچتے تو کہاں تک پہنچیں گے؟ ابو طالب تک پہنچیں گے نا۔ اور ابو طالب سرکار کے چچا ہیں، اور ایک تھا ابو جہل، اور اگر آج ابو جہل کی بھی کچھ اولادیں ہیں تو تم جب اوپر پہنچتے ہو تو ہمیں نہیں پتا کہ تم کہاں تک پہنچتے ہو، مگر لگتا ایسا کہ ابو جہل تک ہی پہنچتے ہو، ورنہ اس طرح کی بات تم نہ کرتے کہ اہل سنت نے جو دو رائے آپ نے دی ہے۔ مدارج النبوہ میں حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ خود یہ تحریر کرتے ہیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں حضرت عباس، آپ نام لے رہے تھے حضرت عباس کا جو سرکار کے چچا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت عباس اس سرکار کے چچا ہیں۔ یار جب حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے، حضرت عباس اب بدر کی جنگ کے بعد آپ قیدی بنا لیے گئے تھے اور ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ قیدی بنا لیے گئے تھے، حضور پوری رات نہیں سوئے تھے، پوری رات سرکار حضرت عباس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آئی، صبح ہوتے ہی آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کو رہا کر دو۔ وہ تو کافروں کے ساتھ لڑنے آئے تھے، ایمان بعد میں لائے۔ اب یہ حضرت عباس کی پریشانی حضور سے برداشت نہ ہو تو ابو طالب کی پریشانی کیسے برداشت ہوگی؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ آپ خود یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی روایت سے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں وقت وصال یعنی بالکل آپ کا وصال سے کچھ ہی دیر قبل میں وہاں جب پہنچا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میری نظر جب حضرت ابو طالب کے لبوں پر آئی تو میں نے سننے کے لیے جھکا، اور جب کان لگایا، جب لب جنبش کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے کان قریب کیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سرکار سے یہ حضرت عباس یہ کہتے ہیں کہ اے بھتیجے خدا کی قسم کھا رہے ہیں کہ اے بھتیجے خدا کی قسم بلا شبہ میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھا ہے جس کا حکم آپ فرما رہے تھے۔ اب یہ کتاب موجود ہے، اگر شوق ہو تو آئیے، ہم آپ کو دعوت دیتے، آئے اور بات کریں۔ اچھا اب جو کتاب بتانے جا رہا ہوں حضرات گرامی، کہیے سبحان اللہ۔ آپ نے غریب نواز کی بات کی، آپ نے داتا صاحب کی بات کی۔ حضرات گرامی حضور غریب نواز کے جو مرید ہیں قطب الدین کے جو مرید ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ قطب الدین کے جو مرید ہیں فرید الدین کے جو مرید ہیں نظام الدین، حضرت نظام الدین محبوب الہی اپنی کتاب راحت المحبین میں آپ یہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب یہ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ اور پوری تحریر میں پڑھ نہیں رہا، مگر یہ ساری وہ کتابیں ہیں کہ جن میں حضرت ابو طالب کا ایمان ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ لکھنے والے کو شیعہ نہیں ہے۔ تم اپنا موقف اپنے پاس رکھو، اگر کوئی اگر اہل سنت کے اسٹیج سے حضرت ابو طالب کے ایمان کی بات ہو جائے تو یہ نظریہ بھی اہل سنت کا ہے، یہ شیعوں کا نہیں ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ تو تم اپنے موقف پہ رہیے۔ اگر اہل سنت کے جید علماء بزرگوں نے جب یہ لکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ ابو طالب ایمان پر گئے ہیں، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اور خود اعلیٰ حضرت کے بزرگ یہ بتا رہے ہیں، تو پھر آج کے دور میں اس طرح کی بات کر کے لوگوں کے اندر انتشار نہ کریں اور لوگوں کو متنفر نہ کریں۔ یہ کتاب خواجہ ہے بطحہ حضرت ابو طالب، کہیے سبحان اللہ۔ اس کتاب میں تو پورا حضرت ابو طالب کا ایمان لکھا ہوا ہے، مگر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد کچوچا شریف کے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خاندان کے ایک بزرگ حضرت حضور ہاشمی میاں، انہوں نے اس کتاب کو سراہا ہے، مبارکباد دی انہیں لکھنے والوں کو۔ تو یار یہ بزرگ تو کیا اب یہ سب شیعہ ہو گئے؟ میں تو نظام الدین کی بات کر رہا ہوں۔ تو اپنے موقف کو اپنے پاس رکھیے اور ہمیں چھیڑنا مت۔ ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں مت چھیڑنا، اور ہم اگر کہتے اتنا شوق ہے، اور ہم نے یہ پیغام بھجوایا تھا آپ کو
شاید آپ تک نہیں پہنچا، جو بڑے ذمہ دار شخص سے کہا تھا کہ جب ولایت مولا کائنات کا پروگرام رکھا تو اعتراض کیا، ہم نے کہا ہمیں بٹھائیے، ہمیں بلائیں، ہم آئیں گے، اور کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، ہم سے بات کریں، ہم سے بات کریں تو ہم جواب دیں گے، آپ یا تو ہمیں قائل کریں، ہم تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں، یا تو آپ ہمارے پاس آئیے، ورنہ آپ ہمیں کہیں۔ اس طرح سے لوگوں کے اندر انتشار نہ ڈالیں۔ اہل سنت کا جو نظریہ ہے، الحمدللہ یہ اہل سنت کا نظریہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آ جانا، اور جب بھی تم کہو گے تو ہم حاضر ہیں، ہم بتائیں گے حضرت ابو طالب کے ایمان کو، اور تم کہتے ہو نا کہ اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں، وہ صرف تمہارے نہیں ہمارے بھی ہیں، انہی کی بزرگوں کی کتابوں سے بتائیں گے کہ حضرت ابو طالب کون ہے۔ تو اپنی لمٹ میں رہیے، اپنی اوقات میں رہیے، ورنہ یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے حضرت ابو طالب کے لیے نیگیٹو سوچ رکھنا۔ وہ میرے مصطفیٰ کے چچا ہیں، مولا کائنات کے بابا ہیں۔ آئیے آخری حوالہ جو پیش کروں، اور یہ کتاب بھی موجود ہے، میں نے 4 کتابیں دکھائی ہے، موجود ہے۔ آخری کتاب جو لکھنے والے خود حضرت سید احمد ذہنی دہلان، کہیے سبحان اللہ۔ اس سید احمد ذہنی دہلان یہ کون ہے؟ حضرات گرامی، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو اعلی حضرت کو، امام احمد رضا خان کو اور ان کے والد گرامی کو، جنہوں نے احادیث لکھنے کی اجازت دی ہے، جو سلسلہ حدیث کی اجازت جن سے ملی ہے، وہ حضرت سید احمد ذہنی دہلان رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حسن المطالب کھول کر دیکھی، اگر نہیں تو ہم آپ کو دیں گے، انہوں نے بھی لکھا کہ ابو طالب ایمان والے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ شیعہ تو نہیں ہے، یہ سب سنی ہیں۔ تو 2 رائے ہیں اہل سنت میں حضرات گرامی، ابو طالب پر 2 رائے ہیں۔ ایک طبقہ جو خاموش ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، ایک طبقہ ایمان کا اعلان کرتا ہے، مگر جنہوں نے خاموشی بھی اختیار کی، یا جنہوں نے کہا کہ وہ ایمان نہیں لائے، تو ان کو اس بات کی سنیت اجازت نہیں دیتی کہ جو ایمان کا اعلان کرے تو انہیں روکے۔ تم کون ہو؟ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم آ کر یہ کہو کہ ابو طالب کا ذکر نہ ہو؟ حضرات گرامی، ہوگا، ابو طالب کا ذکر بھی ہوگا، علی کا ذکر بھی ہوگا۔